بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، موسموں کی تبدیلی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے اور نشانی ہے۔ لہٰذا سردی کے موسم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر کیا ہدایات آئی ہیں، چند بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ہدایات کا سامان ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو موسم بنائے ہیں، 4 قسم کے موسم بنائے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، خزاں اور بارش۔ یہ چاروں ہی موسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ اور مظہر ہیں۔ سردی کے موسم کے تعلق سے احادیث کے اندر کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ سردی کا موسم ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں چونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے وقت خوب ملتا ہے اور عبادات کے اعتبار سے اور پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے آدمی کو بہت وقت ملتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ موسموں کی تبدیلی کا اصل سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، قالت النار اکل ربی یا رب اکل ربی بعضا، کہ جہنم نے کہا، اے باری تعالیٰ، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ فأذن لی ان اتنفس، چنانچہ آپ مجھے اجازت دیجئے اے باری تعالیٰ کہ میں سانس لوں۔ فأذن لها، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، بنفسین، 2 سانسیں لینے کی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، لہٰذا جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، فما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، لہٰذا تم جہنم کی تپش، تم گرمی کی تپش جو محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور تم سردی میں جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں تغیر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، یسبونی ابن آدم،
حالانکہ زمانہ تو کچھ نہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ میں ہی زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ دن اور رات کے پھیر بدل میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں ہی دن لاتا ہوں اور میں ہی رات لاتا ہوں۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانے سے مراد وقت ہو چاہے زمانہ ہو۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں بھائی بڑا برا زمانہ چل رہا ہے، بڑا برا وقت چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر سختی سے منع فرمایا کہ زمانے کو یا وقت کو برا بلا ہرگز نہ کہو۔ وَأَنَا الدَّهْرُ فرمایا اللہ نے میں خود زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ زمین اور دن اور رات کی الٹ پھیر اور پھیر بدل میرے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا چلی اور ہوا نے ایک شخص کی چادر اڑا دی۔ اس شخص نے چادر کو برا بلا کہا اور اس کو لعنت کی، لعن طعن کیا۔ اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ چادر ہوا کو لعن طعن نہ کرو، اس لیے کہ ہوا وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جس چیز پر لعنت کی جائے اگر وہ اس کی حقدار نہیں، اگر وہ اس لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے۔ اسی میں عزیز و دوستو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کہنا جس سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو، وہ سخت منع ہے، اور یہ چیز بسا اوقات ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کا خسارہ اور نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک کی آخری آیت میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو سمندر کی شکل میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو سمندر کی شکل میں پانی موجود ہے، ندیوں اور نہروں کی شکل میں پانی موجود ہے، کنووں میں اور ٹیوب ویل میں پانی فرمایا اللہ کے نبی نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کی تہوں کے اندر لے جائے تو کون ذات ہے وہ کہ جو اس پانی کو نکال کر لے آئے۔ جب یہ آیت ایک شخص نے سنی، بڑا متکبر شخص تھا، کہنے لگا کہ ہم اپنا پھاوڑا لیں گے اور کدال لیں گے اور زمین کو کھودیں گے اور زمین سے پانی لا کر دکھائیں گے۔ گویا کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا، اس نے گویا کہ اللہ کی ذات میں گستاخی کی۔ فوراً یہ جملہ کہتے ہی اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اور ایک غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے زمین کی تہوں میں پانی کا نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، تو پہلے اپنی آنکھ کا پانی لا کر دکھا۔ اسی میں عزیز و دوستو کوئی ایسی بات کہنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں گستاخی ہو، بسا اوقات یہ چیز دنیا میں بھی خسارے کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی سلب ایمان کا سبب بن جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف کے اندر سردی کے موسم کے تعلق سے کئی احادیث وارد، فرمایا اللہ کے نبی نے الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سردیوں کا موسم جو ہوتا ہے وہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتا ہے۔ وقام لیلہ وطال لیلہ فقام۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان سردیوں کے دنوں میں چونکہ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس وجہ سے مومن راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، عبادات کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ سردیوں کا جو موسم ہے وہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔
الصوم فی الشتاء الغنیمۃ البارعہ۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کہ ٹھنڈی غنیمت سے کیا مراد؟ ٹھنڈی غنیمت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سردیوں کے دنوں میں آدمی کو اگر کوئی روزہ رکھ لے نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے اور آسانی کے ساتھ میں روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، بغیر مشقت کے اور بغیر تعب کے اس کا روزہ ہو جاتا ہے اور اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمۃ العابدین، کہ سردی کا موسم یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے اور غنیمت کا موسم ہے۔ میں عزیزو دوستو، ایک حدیث میں یہاں تک وارد ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی فمرنی ان اعمل، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے علیک بالصوم فإن له لا مثل له، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ علیک بالصوم فإن له لا مثل له۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے اس کی وجہ یوں ارشاد فرمائی کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اہتمام کے ساتھ میں پیر اور منگل کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے، یعنی چاند کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ یوں فرماتے تھے کہ جس شخص نے مہینے میں 3 دن روزے رکھے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس لیے میں عزیزو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سردیوں کے ایام کی، ان کی راتوں کی ہم قدر کریں اور ہم اس میں اپنا عبادات لغویات میں، موبائل کے اندر، کرکٹ کے اندر اور دوسری لغویات کے اندر ضائع کرنے کے بجائے ہم ان اوقات کا صحیح استعمال کریں، عبادات کے اندر، قرآن کریم کو سیکھنے کے اندر، مسجد کی آبادی کے اندر، ایمان اور اعمال کے حلقے قائم کرنے کے اندر ہم اپنے ان اوقات کو ہم صحیح استعمال کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سردیوں میں وضو کرنے کے بھی بڑے فضائل بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسے اعمال بتاؤں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجوں کو بڑھا دے گا۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، فرمایا کہ جو 3 چیزیں یہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجوں کو بلند فرمائیں گے۔ فرمایا نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکاری، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ناگواریوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود فرمایا کہ وضو کرنا، کہ سردی کا موسم ہے اور اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا انسان پر، نفس پر شاق گزرتا ہے، بندہ اللہ پر توکل کر کے اور وہ اللہ کے لیے اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھ، اٹھ کر وضو کرے۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ درجوں کو فرمائیں گے۔ کہ یہ صبر علی الطاعات ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبر علی المعصیت، ایک صبر علی المصیبت، ایک صبر علی الطاعت۔ صبر علی المصیبت یہ ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، آدمی کے ذہن پر، آدمی کے دماغ پر ایک غم ہے، فرمایا صبر علی المصیبت ہے، بندہ صبر کرے گا، اللہ کے ثواب کی امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔
ایک صبر علی المعصیت ہے، یعنی مصیبت پر صبر کرنا، گناہ پر صبر کرنا، کہ بندے کو گناہ کے مواقع حاصل ہیں، وہ گناہ کرنے پر قادر ہے، چوری کرنے پر قادر ہے، زنا کرنے پر قادر ہے اور دیگر برے کام کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رک جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے، فرمائیے صبر علی الطاعت ہے، صبر علی المعصیت ہے۔ اور تیسری صبر علی الطاعت ہے کہ طاعت پر صبر کرنا، وہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں اٹھنا، اپنے بستروں کو چھوڑنا، گرمیوں میں اپنے کولر کی ہواؤں کو چھوڑنا، اے سی کو چھوڑنا، اور اٹھ کر جا کر وضو کرنا اور اللہ کے حضور عبادت کرنا۔ فرمایا کہ یہ صبر علی الطاعات ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود، فرمایا کہ کامل وضو کرنا۔ نمبر 2 وکثرۃ الخطی الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف جانا، نمازیں پڑھنے کے لیے اور مسجد کی آبادی کے لیے۔ فرمایا مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو اعمال نبویہ سے عمل کرنا، کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے اور درجوں کو بڑھائیں گے۔ تیسری چیز فرمائی اللہ کے نبی نے، تیسری چیز یہ ہے، تیسری چیز فرمایا وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار میں بیٹھے رہنا۔ فرمایا یہ 3 اعمال وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درجوں کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، بڑے اچھے ایام چل رہے ہیں، سردی کے موسم شروع ہو چکے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے روزے قضا ہو چکے، خواتین ہوتی ہیں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم اگر سوچتے رہیں گے تو یہ بھی دن گزر جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے روزے قضا ہو جاتے تھے اور ہم سوچتے رہتے یہاں تک کہ دوبارہ رمضان آ جاتا۔ اس لیے ہم میں سے جس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے، انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں کو غنیمت جان کر اس میں اپنے قضا روزے ادا کریں، اور جن کے الحمدللہ روزے ہوتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نفلی اعمال کرنے سے حسن پیدا ہوتا ہے، عبادات کے اندر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی خوب اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔